من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مباہلہ قبول کرنے کے بعد قادیانی سربراہ کی عبرتناک زندگی۔ 3 جون 1999 کو قادیانی سربراہ مرزا طاہر اور میرے درمیان ایک مباہلہ طے پایا گیا۔ مباہلے کے معاہدے کے مطابق دونوں فریقین میں سے جس پر اللہ کا عذاب 1 سال کے اندر نازل ہوگا وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ 30 جولائی 1999 کو 34واں سالانہ لندن میں قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے کراچی میں 3 جون 1999 کو طے ہونے والے مباہلے کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس سالانہ جلسے اعلان کے بعد 3 ستمبر 1999 کو صفحہ 12 قادیانی آفیشل ہفت روزہ انٹرنیشنل نے لندن نے الیاس ستار کے نام کے ساتھ مرزا طاہر کے بیان کی تصدیق کی۔ الیاس ستار نے جماعت احمدیہ کی طرف سے دیے گئے مباہلے کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس جلسہ سالانہ اعلان کے تقریباً 21 دن بعد 20 اگست 1999 کو مرزا طاہر پر مباہلے کی لعنت نامعلوم بیماری کی شکل میں پڑی۔ ہفت روزہ ختم نبوت کراچی کے مطابق بیماری کی تفصیل: اگست 99 کے وسط یعنی 20 اگست 1999 کو قادیانی سربراہ مرزا طاہر احمد نے ناروے میں جمعہ کا خطبہ دیا جو صرف 10 منٹ کا تھا، مگر اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ملعون کی زبان پر فالج کا گرا ہوا ہے۔ اس کو ایمرجنسی میں لندن لایا گیا۔ 9 ستمبر تک وہ کسی ایک نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلا اور نہ ہی کسی نے اس کو دیکھا۔ یہ کافی دنوں تک اپنی لعنتوں کے نتیجہ میں خدا کے غضب کا شکار رہا۔ مرزا طاہر نے 30 جولائی 1999 کو جمعہ کے دن جلسہ سالانہ لندن میں مباہلہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ پھر 6 اگست اور 13 اگست کو مرزا طاہر نے لندن میں جمعہ کا خطبہ دیا۔ 13 اگست کے بعد مرزا طاہر نے لندن سے ناروے کے دورے پر گئے، جہاں ان کو ناروے میں 20 اگست 99 کو جمعہ کا خطبہ دینا تھا، لیکن وہ دوران خطبہ ہی نامعلوم بیماری کا شکار بن گئے۔ روزنامہ الفضل ربع 4 اپریل 2000 صفحہ 5 نوٹ: 27 اگست اور 3 ستمبر کے خطبہ حضور نے ناسازی تباہ کے باعث ارشاد نہیں فرمائے، یعنی مسلسل 3 ہفتے 20 اگست 1999 سے لے کر 10 ستمبر 1999 تک وہ اتنے بیمار تھے کہ وہ اس نماز پڑھانے تک حاضر نہیں ہو سکے۔ روزنامہ الفضل ربع 13 ستمبر 1999 صفحہ 1 میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل حضور نے 13 اگست 99 کو بیت الفضل میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ 20 اگست 1999 کا خطبہ حضور نے ناروے میں ارشاد فرمایا، جو MTA پر نشر نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج 10 ستمبر حضور بیت الفضل تشریف لائے۔ اس طرح احمدیوں کو تقریباً 28 دن کے بعد اپنے امام کا خطبہ سننے کا اور زیارت کرنے کا توفیق نصیب ہوئی۔ یعنی مرزا طاہر کا خطبہ 28 دنوں کے بعد سننے کی توفیق نصیب ہوئی۔ تمام قادیانی جانتے ہیں کہ تمام خطبہ لائیو نشر ہوتے ہیں۔ یہ قادیانی جماعت کا سفید جھوٹ ہے کہ وہ خطبہ نشر نہیں ہوا۔ اصل میں بیماری کی لائیو ویڈیو کی ریکارڈنگ کو عوام سے چھپانا تھا۔ 20 اگست 1999 کو تمام قادیانی لائیو مرزا طاہر کو دیکھ رہے تھے جب اچانک مرزا طاہر پر نامعلوم بیماری نے حملہ کیا۔ روزنامہ الفضل ربع 4 اپریل 2000 20 اگست 99 بمقام ناروے استغفار اور توبہ بندے کے استغفار
اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ حضور انور نے قرآن کریم اور حدیث اور اقتباسات حضرت مسیح موعود کی روشنی میں مغفرت اور توبہ کے تعلق میں بنیادی باتیں بیان فرمائیں۔ الفجر 10 نومبر 1999۔ 4 اپریل 2000 الفضل نبوت سے ثابت ہوا کہ مرزا طاہر نے 20 اگست 1999 خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ میں کیا کہا گیا وہ بھی لکھ دیا ہے، یعنی الفضل سے ثابت ہوا کہ 20 اگست 1999 فی ریکارڈنگ کو چھپا رہے ہیں کیونکہ اس میں مرزا طاہر پر مبالغے کے نتیجے میں آنے والی بیماری نظر آ رہی تھی۔ 10 ستمبر 1999 کو مرزا طاہر کی وہ تقریر ملاحظہ فرمائے جس میں وہ اپنی بیماری کی تفصیل فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، ذہنی طور پر پریشانیاں تھیں، جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال ان پریشانیوں کی بڑی وجہ تو گزشتہ سال کے جلسہ کی ایک عظیم شان کامیابی اور خدا کا بہت بڑا احسان تھا، جس میں اس نے ہماری ایک خواہش کو پورا کر دیا کہ ہم 1 کروڑ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ تو ملاقاتیوں کی وجہ سے ذہن پہ پریشانی رہی، کیونکہ 21,000 مرد اور عورتیں سارے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، اور شاید دوستوں کو معلوم نہیں کہ جلسے سے بہت بڑھ کر، اس کی ساری تقاریب سے بڑھ کر ملاقاتوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس میں اچھی خبریں سنانے والے بھی تھے اور بری خبریں سنانے والے بھی تھے، نہایت تکلیف دہ حالات بتانے والے بھی ہوتے تھے، ایسی عورتیں بھی تھیں جن کی زندگی غم اور فتنوں سے پاگل ہوئی ہوتی تھی۔ تو سارے بوجھ وہ میرے ذہن پر خود بخود لاگتے رہے اور بے انتہا پریشانی ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ ان کے رخصتانے کا جانے کا وقت، اور پھر اس رات کے پھر دوبارہ ملیں گے، پھر ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوانا۔ 21,000 آدمیوں سے اگر آپ مل کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ عام انسان کا دماغ بھی کسی حد تک بےنا ضرور جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنے مسئلے کو میرا مسئلہ ہی سمجھتا ہے، اور یہ درست ہے، میرا مسئلہ اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ میرا مسئلہ، اور بعض ایسی راز کی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں بعض دفعہ جن کا بیان کرنا نہ عورت کے لیے مرد کے خلاف مناسب ہے، نہ مرد کے لیے عورت کے خلاف مناسب، اور وہ یہ عادت بڑی خطرناک آساب شکل ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے بوجھ اکٹھے، اور پھر اچانک خلا آیا جلسے کے بعد، اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا ایک خلا آ گیا، اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا، ایک چکر سے چل پڑا، جس کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دماغ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھا سکوں۔ یہ مختصر بیماری کی تفصیل ہے، لیکن آج جمعۃ المبارک 10واں جمعۃ المبارک ہے، جس کو ہم فرائیڈے دی 10th کہتے ہیں۔ اس لیے میری دعا تھی اللہ کے تعالیٰ سے کہ آج فرائیڈے دی 10th کو میں جماعت کو مایوس نہ کروں، اور یہ فرائیڈے دی 10th میری آئندہ صحت کا آغاز بن جائے۔ اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں، میرے ہوش و حواس درست ہیں، میرے تمام قواعد درست ہیں، اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں میرے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ اس مختصر
बीमारी के तारुफ के साथ मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। जुमे के लिए मैंने इमाम साहब को मुकर्रर फरमाया है, मुकर्रर किया हुआ है कि वो तुम्हारे जुमा मुख्तसर पढ़ा दें, क्योंकि ये खुतबा जो दिया है इसका भी ज़हन की जरूरत है। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी थी, और इन आखिरी दिनों में मुझे लुत्फ आ रहा है कि वो सुन्नत पूरी करने की भी तौफीक मिल रही है। आपके लिए इमाम और होता था, बाज़ खुतबा आ देते थे, इमाम दूसरा इमाम कराता था। तो आज इस सूरत का आगाज भी करते हैं और इमाम साहब इंशाअल्लाह खुतबा पढ़ाएंगे। यानी मिर्ज़ा ताहिर की तकरीर के मुताबिक मिर्ज़ा ताहिर की वो 4 बीमारी थी। जहनी बीमारी, वजाहत के साथ बयान ना करने की बीमारी, अचानक खला आ गया यानी चक्कर आने की बीमारी, होश व हवास और तमाम कुवा दुरुस्त हालत में नहीं थे। इस तकरीर में मिर्ज़ा ताहिर ने जो बड़ा झूठ बोला है कि जलसा के बाद मुलाकात करने की वजह से वो बीमार हुए हैं, जबकि जलसा सालाना 1 अगस्त को ख़त्म हो चुका था। मुलाकात करने से बीमारी आती तो 6 अगस्त के जुम्मा के खुतबे में आती, या फिर 13 अगस्त के जुम्मा के खुतबे में बीमारी आती। जब वो लंदन में बिल्कुल सेहतमंद थे तो फिर उन्होंने लंदन से नॉर्वे जाने का दूसरा दौरा बनाया। अगर वो जलसा की वजह से बीमार थे तो फिर वो कभी लंदन से नॉर्वे का सफ़र ना करते। फिर नॉर्वे में 20 अगस्त 1999 को जुम्मा का खुतबा देते हुए अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जबकि जलसा 19 दिन पहले लंदन में ख़त्म हो चुका था और वो बीमार नॉर्वे के अंदर हुए। तो जलसा की मुलाकातों से बीमारी का क्या ताल्लुक़ है, जबकि बीमारी का ताल्लुक़ जलसे से में मुबायले करने के ऐलान से था। जलसा में मिर्ज़ा ताहिर कादियानी अवाम से लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का नारा लगाते रहे और अल्लाह ने 21 दिन बाद झूठे पर अपनी लानत भेज दी, जिसको लाइव अक्सर कादियानियों ने देखा। अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश के बावजूद जो नमाज में पढ़ाने की ताकत मौजूद नहीं थी, इस पर फिर अताउल मुजीब रशीद ने जुम्मा की नमाज पढ़ाई। 10 सितंबर 1999 के इस खुतबा के बाद अल फज़ल इंटरनेशनल लंदन और अल फज़ल रब्वा में कादियानी सरबराह की सेहत के बारे में इताअत का सिलसिला आना शुरू हो गया। इसकी सेहत याबी के लिए अवाम से अपील करना शुरू कर दी। जबकि 20 अगस्त 1999 को कादियानी सरबराह मिर्ज़ा ताहिर बीमार हुए थे, लेकिन 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक मिर्ज़ा ताहिर की सेहत के बारे में अल फज़ल लंदन और रब्वा कोई खबर शाये नहीं हुई, क्योंकि कादियानी जमात भी समझ रहे थे कि मिर्ज़ा ताहिर मुबायले के नतीजे में अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए हैं। इसीलिए उनकी बीमारी को 21 दिनों तक छुपाया गया। इस छुपाने के अमल ने भी कादियानी जमात और कादियानियत को झूठा साबित कर दिया। हफ्त रोज़ा अल फज़ल इंटरनेशनल 24 सितंबर 1999 सफ़ा 1। आज खुदा के फजल से कल की निस्बत कमज़ोरी कम है और जो इलाज बेहतर मैसर है वो किया जा रहा है। रोज़नामा अल फज़ल 27 सितंबर 99। सेहत के बारे में ताज़ा इतला। माहिर डॉक्टर साहबान का इलाज जारी है। कामिल शफायाबी के लिए दर्दमंदाना दुआएं जारी रखें। रोज़नामा अल फज़ल रब्वा 5 अक्टूबर 1999। हजूर की सेहत बेहतर है, कमज़ोरी में काफ़ी फ़र्क है। अहबाब का नाम, तवज्जो और इल्तिज़ाम से दुआओं का सिलसिला जारी रखें। रोज़नामा अल फज़ल रब्वा 17 अक्टूबर 1999। सेहत के बारे में ताज़ा इत्तला। हजूर की सेहत बेहतर है, अहबाब कराम भरपूर दुआओं का सिलसिला जारी रखें।
یعنی الفضل کی رپورٹ کے مطابق 20 اگست 99 سے لے کر 17 اکتوبر 99 یعنی تقریباً 2 مہینے تک صرف جلسہ کی ملاقات اور فوٹو اتارنے کی وجہ سے اتنے عرصے بیمار رہے. کیا یہ بات کوئی باشعور انسان تسلیم کرے گا؟ روزنامہ الفضل ربوہ 4 نومبر 2000. حضرت کی صحت اور سلامتی کے بارے میں دعا کی خصوصی تحریک. حضور کی طبیعت گزشتہ 3 ہفتے سے ناساز ہے، اس لیے حضور جمعہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہیں لا رہے. اطلاع کے مطابق حال صحت کی کیفیت بدستور اسی طرح ہے. یعنی قادیانی جماعت نے ایک بار پھر مرزا طاہر کی بیماری کو 3 ہفتوں تک چھپا کر رکھا. 4 نومبر 2000 سے پچھلے 3 ہفتے یعنی 14 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر 2000 تک الفضل میں بیماری کی کوئی خبر موجود نہیں ہے. روزنامہ الفضل ربوہ 8 نومبر 2000. حضرت کی صحت کے بارے میں تازہ اطلاع. احباب جماعت سے درد مندانہ دعاؤں اور صدقات کی درخواست ہے. گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے نماز جمعہ کے لیے تشریف نہیں لا رہے ہیں. جس کی وجہ سے احباب جماعت فکر مند ہے. روزنامہ الفضل ربوہ 18 نومبر 2000. حضرت کی صحت کے بارے میں تازہ اطلاع. احباب جماعت سے درد مندانہ دعاؤں اور صدقات کی درخواست ہے. روزنامہ الفضل ربوہ 29 نومبر 2000. حضور نے فرمایا لڑکھڑاہٹ کی ایک وجہ وہ دوائی بھی ہے جو میرے علاج کے لیے دی جا رہی ہے. اس سے قدم لڑکھڑاتے اور چکر آتے ہیں. روزنامہ الفضل ربوہ 4 دسمبر 2000. حضور اپنی صحت کے بارے میں MTA پر دوسرا مختصر پیغام. علاج جاری ہے، احباب دعائیں جاری رکھیں. حضور کے علاج میں حصہ لینے والے مخلص ڈاکٹر صاحبان اور دیگر احباب کے لیے دعا کی تحریک. یعنی الفضل کی خبر کے مطابق مرزا طاہر 15 اکتوبر 2000 سے لے کر 4 دسمبر 2000 بیمار تھے. یعنی مرزا طاہر 8 ہفتوں تک مسلسل بیمار رہے. روزنامہ الفضل ربوہ 19 اکتوبر 2002. حضور کے بارے میں تازہ اطلاع. احباب جماعت اپنے محبوب امام کی صحت کے لیے دعاؤں، صدقات اور نوافل کا سلسلہ جاری رکھیں. اب نوافل بھی آ گیا. 8 اکتوبر 2002. حضور کی مرض میں مسلسل اتار چڑھاؤ کی کیفیت جاری ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری لگاتار ہے. روزنامہ الفضل ربوہ 14 اکتوبر 2002 صفحہ نمبر 1. اینجیوگرافی کی ضرورت ہے جس سے صورتحال واضح ہوگی. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اینجیوپلاسٹی بھی وغیرہ اسی وقت کرنی ہوگی. اس علاج کی غرض سے حضور 14 اکتوبر 2002 بروز منڈے اسپتال تشریف لے جائیں گے. روزنامہ الفضل 19 اکتوبر 2002. اطلاع کے مطابق دل کی تکلیف کی وجہ سے حضور انور کی صحت میں گراوٹ کی وجہ کی جو آثار نمایاں ہو رہے تھے اس میں اللہ کی فضل سے بہتری ہے. تاہم اینجیوپلاسٹی کے عمل کی وجہ سے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا. روزنامہ الفضل ربوہ 1 نومبر 2002. حضور کا خون کا نالی کھولنے کا آپریشن 30 اکتوبر 2002 کی رات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا ہے. تاہم آپریشن کے بعد حضور ابھی آپریشن تھیٹر میں ہی تھے کہ قے آ گئی اور کچھ مواد
फेफड़ों में चला गया, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और तकलीफ पैदा हुई। फौरी तौर पर सांस दिलाने की मशीन लगाई गई। रोज़नामा अल-फज़ल 11 नवंबर 2002। हजूर अल्लाह के फजल से अस्पताल से अपने घर तशरीफ़ ले आए। 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात अमूमी तौर पर आराम गुजरी। मामूली खांसी रही। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की कैफियत मामूल के मुताबिक है। ऑपरेशन का ज़ख़म भी ठीक है। पेट का एक्सरे लिया गया, जिससे मालूम हुआ कि शुगर की वजह से बड़ी आंत का अमल सही नहीं रहा, जिसकी वजह से बार बार पेट की तकलीफ़ हो जाती है। हजूर अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और निकाहत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहबान ने फिज़ियोथेरेपी तजवीज़ की है, जिसका इंतज़ाम हो चुका है। डॉक्टर साहबान की राय में हजूर सेहत बहाल होने में अभी कुछ अरसा लगेगा। अहबाब जमात अपने महबूब इमाम की सेहत के लिए दुआओं, सदक़ात और नवाफिल का सिलसिला जारी रखें। अल-फज़ल रब्बा 30 नवंबर 2002। अहबाब जमात हजूर की जल्द और कामिल सेहत के लिए रमज़ान के उन दिनों में दुआओं, सदक़ात और नवाफिल का सिलसिला जारी रखें। यानी अल-फज़ल की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्ज़ा ताहिर 8 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 नवंबर 2002 तक बीमार रहे, यानी तकरीबन 7.5 हफ्ते तक बीमार रहे। रोज़नामा अल-फज़ल रब्बा 18 अप्रैल। हज़रत की सेहत के मुतालिक इतला है कि गुज़िश्ता दिनों फ्लू और गले की ख़राबी की शिकायत रही। अब अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी हद तक इफ़ाक़ा है, ताहम इसकी वजह से कुछ कमज़ोरी रहती है। 20 अप्रैल 2003 को जंग में आया। लाहौर के मुताबिक कादियानी जमात के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हफ्ते को इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 74 साल थी और उन पर चंद रोज़ पहले फ्लू और बुखार का शदीद हमला हुआ था। मशहूर मुसलमान स्कॉलर मोहम्मद मतीन खालिद ने एक किताब कादियानी खलीफा मिर्ज़ा ताहिर का इबरतनाक अंजाम लिखी है, जिसके सफ़ा नंबर 18 तक 20 में लिखा है। एक दिन पहले इस मिर्ज़ा ताहिर की कदर बेहतर थी। 19 अप्रैल 2003 को नाश्ता की मेज़ पर इसको दिल का दौरा पड़ा और साथ ही जिस्म के बाएं तरफ फालिज का हमला हो गया, जो पहले से ज़्यादा शदीद था। इससे फौरी तौर पर मिर्ज़ा ताहिर का मुंह टेढ़ा हो गया। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक ये लकवा था। बाएं आँख, बाजू और टांग और दीगर आज़ा बुरी तरह साकित होकर रह गई। मिर्ज़ा ताहिर कुछ बोलने की कोशिश करता था, मगर मिर्ज़ा कादियानी की वहियों की तरह कुछ समझ न आता। वो मेज़ पर ही दवाइयों के ढेर को देखता तो चीखने लगता, और उस दौरान वो दाएं हाथ से अपनी दाढ़ी को बड़ी बुरी तरह खींचता और एकदम चुप हो जाता। फिर बेतमाशा हंसता और अचानक रोने लगता। मिर्ज़ा ताहिर के जिस्म के तमाम बाल गिरने शुरू हो गए और आनन फानन पूरा जिस्म के बालों से हत्ता के दाढ़ी और भुएं तक साफ हो गईं। मिर्ज़ा ताहिर की शक्ल बिगड़ कर इतनी करिया और मकरूह हो गई कि देखते ही हुए मतली आती थी। इसके कपड़े, बोल और बराज से लथड़े पड़े थे। चंद घंटों बाद दिल का दूसरा अटैक हुआ, जो पहले की निस्बत ज़्यादा शदीद था।
لندن میں جہاں اپریل میں بھی دوسری سردی ہوتی ہے، مرزا طاہر کی لاش جس کمرے میں رکھی گئی تھی وہاں برف اور ایئر کنڈیشنرز کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ لاش مزید خراب نہ ہو۔ لاش سے شدید بو آ رہی تھی۔ ہزار کوشش کے باوجود لاش تیزی سے سڑ رہی تھی اور سیاہ مائل ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ چہرہ متغیر ہونے کی بلکہ خدائی عذاب کی گرفت میں آنے کی وجہ سے فیصلہ ہوا کہ لوگوں کو مرزا طاہر کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ ایک سابق قادیانی سید منیر بخاری جرمنی کا مرزا طاہر احمد کی موت کے بارے میں انکشاف۔ اپنے پیش رو قادیانی سربراہوں کی طرح گرتے پڑتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے روتے مرزا طاہر احمد کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پھر پرستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک تعفن اٹھا اور ان پرستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ مناظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے، کافی لوگ اس کے گواہ ہیں۔ بانی قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر۔ ہاں، اتنی بات صحیح ہے کہ سچے کے ساتھ جو جھوٹے مباہلہ کرتے ہیں تو وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 9 صفحہ 441۔ یعنی مرزا طاہر بانی قادیانیت کے قول کے مطابق مباہلے میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ قادیانی آفیشیل میگزین ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل کے مطابق علامہ الیاس ستار نے مرزا طاہر کے ساتھ مباہلہ کیا تھا۔ سچے الیاس ستار آج 23 اپریل 2022 میں کراچی کے اندر ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ قادیانی عوام کو اس مباہلے پر غور کرنا چاہیے کہ 30 جولائی 1999 کو مباہلہ قبول کرنے سے پہلے مرزا طاہر کیسے صحت مند زندگی گزار رہے تھے، لیکن مباہلہ قبول کرنے کے صرف 21 دن بعد اللہ کا عذاب بیماری کی شکل میں مرزا طاہر پر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں میں گھیرتے رہے۔ 20 اگست 1999 سے لے کر 19 اپریل 2003 تک وہ مختلف بیماریوں کا شکار رہے اور آخرکار سفر آخرت میں چلے گئے۔ مرزا طاہر نے بانی قادیانیت مرزا غلام قادیانی کی سچائی پر مباہلہ کیا تھا۔ اس مباہلے میں ان کی شکست سے قادیانیت 100% غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ جو قادیانی اس آسمانی فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دن مرزا طاہر کی طرح سفر آخرت پر جائے گا، پھر اللہ خود اس سے حساب کتاب کرے گا۔ ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے جو ہم نے پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ مباہلے کے تحریر میں تھا کہ پاکستان میں اس مباہلہ کا ایڈورٹائز کروں گا اور لندن میں مرزا طاہر قادیانی لوگ کریں گے۔ تو 20 اگست وہ پہلا دن ہے کہ لندن کے میگزین الفضل میں مباہلے کا خبر پہلے دفعہ شائع ہوا، اور اسی دن ناروے میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا اور زبان میں کیا بیماری آیا ان لوگوں کو زیادہ پتہ، لیکن اس کا 10 منٹ کا خطبہ دیا جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو جو سزا سال کے اندر آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ چند گھنٹوں کے اندر اپنا سزا بتا دیا۔ اور اس مباہلے میں فرشتوں کی بھی شرکت ہوئی تھی، کیونکہ ایک سینٹنس انہوں نے مباہلہ ایگریمنٹ لکھنے کے وقت میرے دماغ میں براہ راست ڈالا،
اور وہ سینٹنس تھا انگلش میں سبجیکٹ آف میٹنگ ریوارڈ ویئرنگ کوشچن آف الیاس ستار، جو میں نے عثمان مربی کو بتایا اور وہ اردو میں اپنے ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے لکھا کہ موضوع بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا اور انہوں نے موبائل آفر کیا. تو یہ پوائنٹ اتنا بہترین تھا جو فرشتوں نے ڈکٹیٹ کر کے لکھوایا تھا کہ آج کتنا سال ہو گیا، 21-22 پتہ نہیں کتنا ہو گیا سال مبالغ ہو کے، لیکن آج تک قادیانیوں کا ہمت نہیں ہوا، کوئی چھوٹے قادیانی یا بڑا قادیانی کا، کوئی غریب قادیانی یا مالدار قادیانی کا کہ اس سینٹنس کو ریپیٹ کرے. فرشتوں کا ڈکٹیشن چونکہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا شان ہے اس مبالغہ میں. اسلام زندہ باد.